السلام علیکم دوستو۔ ایک بہادر جنگجو نوجوان کہ جس نے اپنے قافلے کے ساتھ ہجرت کے دوران اناطولیہ سے گزرتے ہوئے دو لشکروں کو آپس میں جنگ کی حالت میں پایا، جن میں سے ایک لشکر بڑی تعداد والا، دوسرا کم تعداد والے لشکر پہ حاوی تھا۔ وہ نوجوان اس کم تعداد والے لشکر کی حمایت میں اپنے 400 جنگجو ساتھیوں کے ساتھ اس جنگ میں کود پڑا، اور یہ ہارنے والا گروپ اس اچانک ملنے والی مدد کے باعث جیت سے ہمکنار ہو گیا۔ یہ چھوٹا گروپ سلجوق سلطنت کی ایک ٹکڑی تھی جو کہ مسیحیوں سے لڑ رہی تھی، اور مدد کرنے والا نوجوان کائی قبیلے کے سردار کا بیٹا ارطغرل غازی تھا، جس کے بارے میں آپ جانیں گے اس ویڈیو میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی منظرنامہ آمرا کے ساتھ۔ لائک، شیئر، سبسکرائب اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ عقاب ایک مضبوط شکاری پرندہ ہے اور ترکوں میں عقاب کی بہت اہمیت ہے۔ اس نام کا صحیح تلفظ ارطغرل ہے۔ ارطغرل ترکی زبان کا لفظ ہے۔ ترکی میں ار کے معنی ہیں بہادر یا سپاہی کے، جبکہ طرل کے معنی ہیں عقاب یا بہادر پرندہ۔ اس طرح ارطغرل کا مطلب ترکی زبان میں بہادر آدمی یا عقابی شخص کے ہوئے۔ گویا کہ تاریخ میں ارطغرل غازی کے بارے میں زیادہ تو کچھ دستیاب نہیں، سوائے ان چند حقائق کے کہ ارطغرل غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی سلطان عثمان غازی اول کے والد تھے، اور ترک اوغوز کی ایک شاخ قبیلہ کائی کے سردار تھے، اور یہ تاریخی حقیقت سلطان عثمان اول کے ڈھالے ہوئے سکوں سے ثابت ہوتی ہے۔ ان سکوں میں عثمان غازی اول نے اپنے والد کا نام ارطغرل غازی نقش کروایا تھا۔ اس سکے پہ درج ہے جاری کردہ برائے عثمان ولد ارطغرل، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ارطغرل غازی یقیناً ایک تاریخی شخصیت تھے اور سلجوقی سلطنت کے تابع تھے۔ انہیں عام طور پر غازی کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ ارطغرل غازی نہایت بہادر اور عادل شخص تھے۔ سلجوقی حکومت میں ارطغرل غازی کے کریڈٹ پر کئی فتوحات ہیں۔ ارطغرل غازی کی زندگی پر ترک ٹی وی TRT نے ایک بہت خوبصورت ڈرامہ بنایا جو کہ دنیا جہان میں بہت مقبول ہوا، مگر جب پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر ترکی کا یہ مقبول ترین تاریخی ڈرامہ ارطغرل غازی پاکستان کے سرکاری ٹی وی PTV ہوم پر نشر کیا گیا تو پاکستان میں اس ڈرامے نے ترکی سمیت دنیا کے تمام ریکارڈز توڑ دیے۔ ارطغرل غازی کے حالات زندگی ان کی وفات کے تقریباً 100 سال بعد سلطنت عثمانیہ میں مقبول ہونے والی لوک داستانوں میں ملتے ہیں۔ دراصل تاریخ ان کے بارے میں خاموش ہے، اور یہ لوک داستانیں کوئی معتبر ذریعہ تو نہیں، مگر ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ارطغرل غازی کا تعلق ایک خانہ بدوش قبیلہ کائی سے تھا۔ یہ قبیلہ اوغوز خان کی 24 شاخوں میں سے ایک شاخ تھا، اور اوغوز خان کی نسل سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں چین کے صوبے سنکیانگ میں بسنے والے لوگ بھی شامل ہیں۔ ان کے علاوہ آج کے ممالک ترکمانستان، افغانستان، برصغیر پاک و ہند، ایران، عراق، ترکی، آذربائیجان اور شام کے ترک قبائل بھی اوغوز خان کی ہی اولاد ہیں۔ یہ کائی قبیلہ جو کہ سخت ترین حالات میں جفا کشی کی زندگی گزارتا اور محفوظ اچھی چراگاہوں کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت پر مجبور تھا۔ سلیمان شاہ جو کائی قبیلے کے سردار بھی تھے اور 12ویں صدی کے آخر میں شمالی ایران کے ایک علاقے میں آباد رہے۔ ارطغرل غازی اسی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام ہائمہ خاتون تھا۔ روایات کے مطابق منگول حملوں کے پیش نظر دیگر بہت سے ترک قبائل کی طرح یہ قبیلہ بھی غلامی اور تباہی سے بچنے کے لیے نئے علاقوں کی طرف روانہ ہوا، اور مورخین کے مطابق سلیمان شاہ شام میں داخل ہوتے ہوئے دریائے فرات میں ڈوب گئے، اور اس کے بعد ان کے 2 بیٹے واپس چلے گئے، جبکہ ارطغرل غازی نے مغرب کی طرف اپنا سفر جاری رکھا، کیونکہ اس زمانے میں منگولوں کے حملے ارد گرد کی آبادیوں پر بہت بڑھ گئے تھے، اور سرسبز چراگاہوں کی بھی قلت تھی، جس کے سبب ارطغرل غازی نے واپسی کے سفر کو مناسب نہیں سمجھا، اور اسی ہجرت کے دوران اناطولیہ میں داخل ہو گئے، اور اسی مقام پہ سلجوقی سلطنت کے لشکر سے ان کا آمنا سامنا ہوا، اور سلجوق حکمرانوں نے ان کی مدد کے بدلے انہیں اناطولیہ کے مغربی علاقے میں اسی شہر کے قریب ایک جاگیر اور سرحد کی حفاظت کی ذمہ داری سونپ دی۔ ان کی پیدائش کا زمانہ 1188 سے 1191 کے درمیان کا بتایا جاتا ہے۔ یہ دور منگول سلطنت کے پھیلاؤ اور فتوحات کا دور ہے، جبکہ مسلم سلطنتیں اپنی بقا کی جنگ میں مصروف تھیں۔ ارطغرل غازی ایک بہادر، عقلمند، ایماندار اور باروب سپاہی تھے۔ وہ ساری عمر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے، اور سلطان علاء الدین کیقوباد اول نے ارطغرل غازی کی خدمات سے متاثر ہو کر ان کو سوغد اور اس کے ارد گرد میں واقع دوسرے شہر بطور جاگیر عطا کیے، اور ساتھ ہی سردار اعلیٰ کا عہدہ بھی دیا۔ اس کے بعد آس پاس کے تمام ترک قبائل ان کے کنٹرول میں آ گئے۔
امیر اعلیٰ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد اس جاگیر کی سربراہی عثمان اول کے ہاتھ میں آئی۔ یہ علاقہ اس زمانے میں بازنطینی سلطنت کی سرحد پر واقع تھا۔ بعد میں یہاں کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو آگے جا کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کی وجہ بنے۔ اسلام کی سربلندی کی خاطر ارطغرل غازی اور دیگر عثمانی سلطانوں کی مجاہدانہ سرگرمیوں کے باعث ان کے ناموں کے ساتھ غازی کا لقب لگایا جاتا ہے۔ اسلامی روایات میں غازی کا لقب جہاد یا جنگ میں جیتنے کے بعد زندہ بچ جانے والے مجاہدین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہت سے عثمانی سلطانوں نے اسے اپنے لیے بھی بطور لقب استعمال کیا۔ ارطغرل غازی عمر بھر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے، مگر ان کی زندگی کے آخری سالوں میں سلجوقی سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی اور منگول سلطنت نے پورے اناطولیہ یعنی موجودہ ترکی پر قبضہ کر لیا، جو کہ ان کے لیے سخت پریشانی کا باعث تھا، اور ان کی خواہش تھی کہ یہاں ایک مضبوط اور عظیم اسلامی سلطنت کا وجود قائم ہو، جو کہ وقت کی ضرورت بھی تھا۔ لہٰذا ارطغرل غازی کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی اول نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم الشان مسلم سلطنت کی بنیاد سلطنت عثمانیہ کے نام سے رکھی۔ روایت مشہور ہے کہ ارطغرل غازی کا انتقال کائی قبیلے کی سرداری اپنے بیٹے عثمان غازی اول کو دینے کے بعد ہوا۔ انتقال کے وقت ارطغرل غازی کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی۔ ان کے انتقال کی تاریخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ مورخین ارطغرل غازی کی وفات 1281 سے 1282 بتاتے ہیں، جبکہ بعض روایات میں وفات 1288 یا 1289 بھی بتائی جاتی ہے۔ یہاں ان کی قبر کے پاس ارطغرل غازی کے نام پر ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنائی گئی تھی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے ان کے لیے بنوائی، اور پھر جس میں عثمان غازی کے بیٹے اورحان غازی نے اضافہ کیا، اور بعد میں سلطان محمد اول کے دور میں اس قبر کو مقبرے میں تبدیل کر دیا گیا۔ مصطفیٰ ثالث کے دور میں اس کی دوبارہ تعمیر ہوئی اور اصل عمارت میں کچھ تبدیلیاں کر دی گئیں، لیکن اس پر کوئی قدیم تحریر موجود نہیں تھی، جبکہ اس وقت مقبرے پر موجود تحریر سلطان عبدالحمید دوم کے دور کی ہے، کہ جب انہوں نے اس مقبرے کی اثر نو تعمیر کا کام کروایا اور انہوں نے اس میں عوام کے وضو کرنے کے لیے اس میں پانی کا چشمہ شامل کیا۔ تو کہیے دوستو، کیسا لگا ارطغرل غازی کا یہ چھوٹا سا تعارف؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے کامنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔